آگے جب اٹھتی ہے ذرے عباس علی سینہ سپر ہے اب تک، عباس علی سینہ سپر ہے۔ روبے شہزیجا سے تھراتے ہیں، روبے شہزیجا سے ایک ایک چیز انیس نے دیکھی۔ دیکھیں جب علم کو سلامی ہوتی ہے اور واپس آتا ہے عزاخانے میں، کاش کہ آپ مشاہدے کے ساتھ اس عزاداری کو دیکھیں جیسے انیس نے دیکھا۔ جب واپسی ہوتی ہے علموں کی تو علموں پہ تھرتھری ہوتی ہے، سلامی ہوتی ہے، پنجے لچک رہے ہوتے ہیں، اور نشان جو کہ امروہے کے خصوصی ہیں، گٹکوئی والوں کے علم جب عزاخانوں میں آتے ہیں تو گھوم رہے ہوتے ہیں اور جھک جھک کے آتے ہیں۔ سب کے اپنی اپنی رسمیں ہیں لیکن اس میں سب عقلی باتیں ہیں۔ انیس نے اس کو بھی دیکھا کہ علم واپس آ رہا ہے، پھر گھر کی طرف جلوس ختم ہوا، شام ہوئی تو کیا بتاتے؟ روبے شہزیجا سے تھراتے ہیں۔ کس کے گھر واپس آ رہے ہیں؟ حسین کے گھر۔ علم کس کا؟ عباس کا۔ جب آتے ہیں عزاخانوں میں علم تو جھک جھک کے علم آتے ہیں، جھک جھک کے علم آتے ہیں، شہ نشین کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ یہ سلامی نہیں ہے، یہ عباس کے علم کی واپسی ہے، اس لیے کہ علم سلامی ہو کے آیا تھا، گیا تھا لہراتا ہوا، سلامی۔ سلامی کیوں دی؟ اس لیے کہ عباس خود تو آئے نہیں تھے، ابھی مصحف نہیں پڑھا، عباس خود تو آئے نہیں تھے، عباس کی جگہ علم آیا تھا، تو علم نے عباس کی نمائندگی کی اپنی زبان سے۔ اب آپ ہم سے پوچھو گے کہ کیا حسین علم کو جھکا کے لائے تھے؟ رونے لگو گے تم، حالانکہ خطابت کا نقطہ ہے، مصائب کا نقطہ نہیں ہے، لیکن مجھے بھی آگے جانا ہے، لیکن کیا کروں کہ اس سے اچھا نقطہ یہاں پر دے نہیں سکتا۔ تم یہی کہو گے کہ جھکا ہوا علم کیوں آیا؟ کیا حسین عباس کے علم کو جب خیمے میں لائے تو جھکا کے لائے، سلامی دے کے لائے؟ نہیں، جملہ تو تم نے سنا ہی نہیں، عباس تیرے مرنے سے جب جھکا ہوا آئے گا تو علم بھی جھکا ہوا آئے گا۔ ہاں، کوئی جمان لاتا تو پھر علم لہراتا ہوا آتا، اور حسین نے علی اکبر کو علم نہیں دیا، اس لیے نہیں دیا کہ بیٹا پہلی بار عباس کا علم میں اٹھا لوں۔ کیا پیار ہے اس جملے میں اٹھا لوں، اس لیے کہ اب تو دنیا اٹھائے گی، میں پہلے اٹھا لوں، میں اپنے پیارے کا علم پہلے اٹھا لوں۔ علی اکبر، ابھی مصائب نہیں ہے، بہت دور جانا ہے، علی اکبر اگر علم تم کو دے دیا تو تم سکینہ کو جواب نہیں دے پاؤ گے، جواب میں ہی دے سکتا ہوں۔ تمہیں بہن سے کیوں شرمندگی ہو؟ سکینہ مجھ سے پوچھے گی نا کہ چچا کہاں ہیں، پھوپھی تم سے پوچھے علی اکبر کہ چچا کو کہاں چھوڑا ہے، اس لیے علم لے کے تم نہ جاؤ، تم پیچھے چلو، علم لے کے میں چلوں گا۔ بہن پوچھے تو مجھ سے پوچھے، بیٹی پوچھے تو مجھ سے پوچھے، میں سب کو جواب دے دوں گا۔ ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن ضروری ہیں یہ باتیں بھی بچوں کو سمجھانا۔ زینب مجھ سے پوچھیں گی عباس کہاں ہے، سکینہ مجھ سے پوچھے گی عباس کہاں ہے،
بہت قیمتی جملہ دے رہا ہوں، ہیں سارے مصائب کے جملے لیکن فضائل بنا کے سنا رہا ہوں تاکہ ذہن نشین بات ہو جائے۔ علی اکبر چچی پوچھے گی تو تم کیا جواب دو گے؟ اور چھوٹے عباس کے بیٹے پوچھیں گے تو تم کیا جواب دو گے؟ پھر علم میرے پاس رہنے دو۔ آ گیا علم، سوال سب کے تھے اور ایک ساتھ سب کا جواب دیا۔ علم کو لا کے خیمے کے صحن میں لٹایا اور اس پہ پرائرہ ڈال کے کہا بس یہی ہے عباس کا لاشا۔ پھر کسی نے نہیں پوچھا کہ چچا کیوں نہیں آئے، بھائی کیوں نہیں آیا، زوجہ نے نہیں پوچھا شوہر کیوں نہیں آیا۔ سب کی نظر علم نہیں اس لاشے پر تھی۔ علم کو عباس کا لاشا بنا دیا۔ واحد شہید جس کا لاشا نہیں آیا۔ وصیت کی تھی پیار ہو تو ایسا آپ اٹھائیں گے، جس کی غلامی میں رہا ہوں آپ اٹھائیں گے، آپ اٹھائیں گے۔ تو یہ نہیں کہا کہ لاشا اس لیے نہ لے جائیے کہ میں امام اور آقا سے لاشا نہیں اٹھوانا چاہتا۔ عجیب جملہ کہہ دیا کہ وصیت پھر واجب ہو جاتی ہے کہ پوری کی جائے۔ کا جنازہ نہ لے جائیے گا اس لیے کہ سکینہ سے وعدہ کیا تھا۔ عباس اب یہ چہرہ سکینہ کو نہیں دکھا سکتا۔ یہ ہیں عباس کی وفائیں، اس لیے آج یہ علم اٹھ رہا ہے۔ پڑھا کہاں آپ نے جو آپ علم پہ تنقید کرنے لگے؟ آپ کو پتا کیا جو بیان کر رہے ہیں سب کچھ کتابوں میں لکھا ہے، لیکن جب علم آتا ہے تو اس کے پھریرے پہ یہی سب لکھا ہے۔ علم نکلنا بند ہو جائیں گے تو عباس کی وفا پہ حرف آ جائے گا۔ وفا کیسے سکھاؤ گے؟ یہی تو شکایتیں ہیں، ملک کے لوگ ملک کے وفادار نہیں، بھائی بھائی سے وفادار نہیں، بیٹا باپ سے وفادار نہیں، وزراء قوم سے وفادار نہیں، رعایا بادشاہ سے وفادار نہیں، حاکم رعایا سے وفادار نہیں۔ وفا آئے کہاں سے؟ جو وفا کا سمبل ہے اس کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ اس دن کے لیے حسین اٹھا کر لائے تھے، اس کی ہوا میں وفا ہے۔ ہوا لے کے تو دیکھو کمبخت، اے دنیا کے بے وفا غدار انسانوں، ایک بار پھریرے کے پاس سے گزر تو جاؤ، گزر کے تو دیکھو۔ اس میں شفا ہے، اس میں وفا ہے، شفا بھی ہے، وفا بھی ہے، عصمت بھی ہے۔ ارے یہی تنہا بتا رہا ہے کہ توحید کیا ہے، یہی تنہا بتا رہا ہے عدل کیا ہے، یہی تنہا بتا رہا ہے نبوت کیا ہے، یہی تنہا بتا رہا ہے امامت کیا ہے، اور ہل ہل کے بتاتا ہے ڈرو قیامت کیا ہے۔ یہ تنہا بتا رہا ہے نماز کیا ہے۔ آواز سنی نا، اللہ اکبر، سن لی نا آواز؟ مؤذن نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا۔ اذان میں رکھا گیا تھا کہ جو مؤذن اذان دے، میسج فلم دیکھ لی نا آپ لوگوں نے جیو پہ، بلال کو اذان دیتے اس میں دکھایا گیا، کچھ یاد آیا؟ مؤذن کے لیے واجب رکھا گیا تھا جب وہ اذان دے تو یوں کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے مؤذن ماں چیخ رہا ہے، عباس کا علم کہہ رہا آؤ نماز۔ دم کیوں نکل گیا سب کا؟ کیوں دم نکلا ہوا؟ بہت چیخ رہا ہے آؤ اذان ہو گئی۔ اس نے اشارہ کیا آؤ۔
عالم روزہ ہے، ہاں عباس کا علم حج ہے۔ ہر ایک نہیں پہنچ سکتا پھرنے کے لیے، علم کہتا ہو پریکٹس تو کرو، آؤ آؤ آؤ۔ علم عباس کا حج ہے، عباس کا علم زکات۔ زکات کیسے دی جاتی ہے؟ 14 صدیاں گزر گئی، عباس کا علم زکات دیے جا رہا ہے، نہیں سمجھے؟ اچھا آپ سمجھ لو، عباس کا علم خمس، یا عباس رزق دے دو، یہ لو یہ لو، ہاتھ کھلا ہوا ہے۔ اور محاورہ یہ ہے، سقی وہ ہے، سقی وہ ہے جس کا ہاتھ کبھی بند نہ ہو۔ سقی وہ ہے، مٹھی بند ہو گئی تو بخیل ہے۔ کبھی علم کی مٹھی بند ہوتے دیکھی؟ زکات، خمس، جہاد، جہاد کر کے دیکھو، یا میرے باپ کا نام لینا پڑے گا یا میرا، ورنہ بھاگتے ہی رہو گے۔ نہیں انل منکر، بری باتوں سے روکنے والا۔ عباس کا علم امر بالمعروف، اچھی باتوں کی دعوت دینے والا۔ عباس کا علم تولا، عباس کا علم کا عالم۔ عباس کا عالم یوں بتا رہا ہے، دیکھا تم نے 5 ہیں اصول دین، دیکھا تم نے 10 ہے فروع دین، ادھر سے دیکھو تو وہی 5، ادھر سے دیکھو تو فروع ادھر سے بھی دیکھو، فروع ادھر سے بھی دیکھو تو 10 ہو گئے۔ اصول بھی بتا دیے اس علم نے، اصول بتا دیے اس علم نے، میدان جنگ کے اصول سکھائے، جہاد کے آداب بتائے۔ بغیر علم کے بھی کہیں جہاد ہوتا ہے؟ کرتے رہو، فلسطین میں کرتے رہو، کشمیر میں کرتے رہو، عراق میں کرتے رہو، ساری زندگی کرتے رہو، جہاد کا نتیجہ 0۔ علم کہاں ہے؟ کس جہادی کے پاس علم ہے؟ کہاں ہے علم؟ بغیر علم کے دین کامل نہیں۔ کہیں دین کی کشتی چل بھی سکتی ہے، دین کی کشتی چل سکتی ہے، تشبیہ دے دی نا، سفینہ ہے، تو جب سفینہ کہہ دیا، دین تو ایک کشتی ہے، ایک سفینہ ہے۔ سفینہ، کشتی 2 چیزوں کے بغیر نہیں چل سکتی، یاد رکھیے گا۔ 2 چیزوں سے کشتی چلے گی، وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک
بادبان ہے، دوسرے پتوار ہیں۔ عباس نے اپنے عالم کو بادبان بنایا، ہاتھوں کو پتوار بنایا۔ تو چلی ہے یہ کشتی، عباس کے سہارے چل رہی ہے۔ بادبان عباس کا عالم اور پتوار عباس کے دونوں بازو۔ قربانی بڑی دی۔ چوتھے امام نے کہا کہ ادھر جعفر طیار کے ہاتھ کٹے، اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، دنیا سمجھی لاش پڑی ہے، لے گیا اللہ جعفر کو اٹھا کے۔ اسی وقت رسول اللہ نے ممبر مسجد سے کہا، میں نے ابھی دیکھا کہ وہ جعفر کی لاش گری، وہ جعفر کی لاش گری، لیکن ابھی میں نے دیکھا اللہ نے جعفر کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور اسی وقت اللہ نے زمرد کے 2 پر جعفر کو عطا کیے۔ اب جنت میں قیامت تک جعفر انہی پروں سے پرواز کریں گے۔ ابھی میں نے جعفر کو ادھر سے جاتے دیکھا، میری زیارت کرنے آئے تھے تو میں نے ان کی زیارت کی، اس لیے کہ شہداء کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ اور اس کے بعد کہا علی، ایک بیٹا تمہارا بھی ایسا اللہ پیدا کرے گا جس کو جعفر طیار کا مرتبہ ملے گا، اس کو بھی اللہ جعفر کی طرح اٹھائے گا اور اسی وقت زمرد کے پر عطا کرے گا۔ اب میں وہاں کا حال اس وقت پڑھا کے آپ کو تڑپا نہیں سکتا، لیکن یہاں کا بتا دوں تو سمجھ جائیے گا کہ فرات کے کنارے کیا ہوا۔ عیسیٰ کے لیے مشہور تھا کہ سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ انگریز کہتے وہیں سے اللہ نے سولی پر سے، صلیب پر سے فرشتے لے کے چلے گئے۔ قرآن میں کہا یوں لے گیا اللہ، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قید خانے میں نکلنے سے پہلے ہی اللہ نے ملائکہ کو بھیجا کہ جو لینے آئے عیسیٰ کو، اس کو عیسیٰ کی شکل بنا دو، سولی وہ چڑھے گا، عیسیٰ کو آسمان پہ لے آؤ۔ عیسیٰ زندہ پہنچے 4تھے آسمان پر، لیکن حضرت عیسیٰ تالے، اب اس سے قیمتی جملہ میرے پاس کہاں ہے، تالے لگے مکان میں، روپوشی کے مکان سے چھپ کر اٹھا لیا جانا اور ہے، میدان جنگ سے آج کی طرف جانا اور نہیں مزہ آیا نا۔ یہ جعفر تھے، اور جو بتا رہا ہوں جعفر کے لیے یہی ہوا ہے وہاں، لیکن وہاں نہیں بتانا چاہتا اس لیے کہ ہمت نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جیسا ہی گھوڑے سے جعفر گرے، تمام رومیوں نے لمبے لمبے نیزے نکالے، نیزے کی انی بھال کی طرح ہوتی ہے، سب نے مل کر کئی ہزار آدمیوں نے جعفر کی لاش کو نیزوں کی نوک پہ اٹھا لیا۔ جیسا ہی نیزوں کی نوک پہ جعفر کو اٹھایا اور رقص کرنا شروع کیا میدان موتا میں، اسی وقت اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جعفر کو نیزے کی نوک سے اٹھا لو، اور اسی وقت زمرد کے پر عطا کر دیے۔ اس لیے ملے زمرد کے پر کہ وہ ہنس رہے تھے اور نیزے کی نوک پہ جعفر کو اٹھایا ہوا تھا۔ ہمارے صالح بندے مالک ہوں گے ہمارے ملک کے، جب اللہ کسی کو آپ اپنے کو وارث بنا دو تو اس کے بڑے بڑے قصے سناتے ہو۔ مزہ نہیں آ رہا نا، میں ختم کر رہا ہوں، میرا کیا اشرا ہو چکا، اشرا ختم ہو گیا، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ 10 منٹ کے بعد اتار لو، 11:15 پہ اتار لو، جب چاہو، تھکے ہوئے تم بھی تھکے ہوئے، ہم بھی، جلوس کا دن تھا، پھر سن لینا، آگے پھر کبھی سن لینا، پھر کبھی سن لینا۔
روبو دبدبا دکھاؤ، تمہارے لکھے کا ہم یقین کیوں کریں؟ کیا تم میں سب سچے تھے؟ چلو اگر ایک صدیق تھا تو کیا سارے صدیق تھے؟ لکھنے والے بھی کیا سچے تھے؟ بڑا روب و دبدبا تھا. ہوگا کون انکار کر رہے روب و دبدبا؟ لیکن ہے کسی مائی کے لال میں ہمت کہ اس روب و دبدبے کو قرآن سے ثابت کر دے کہ اللہ نے کہا ہو ہم نے روب و دبدبا عطا کر دیا اس لیے کہ ہم نے وارث بنایا تھا. خلافت کے کسی مدعا میں یہ ہمت ہے کہ آج اعلان کر دے کہ خلفاء کو اللہ نے بنایا تھا اپنا وارث. ارے معاف کرنا، اللہ کی وراثت دکھانا مشکل، یہی نہیں ہو سکتا کہ دکھا دو کہ نبی نے بھی وارث بنایا تھا. لوہے کے چنے لگ گئے 1400 برس میں، بحثیں کرتے کرتے اب تک تو ثابت نہ ہوا. کیسے ثابت ہو جائے؟ ایک بات خود لکھ دو پہلے اور بھول جاؤ اور پھر دوسری بحث کرنے لگو. خود ہی تو پہلے لکھ دیا کہ نبی نے کسی کو وارث بنایا ہی نہیں تھا تو اب وراثت ثابت کیسے ہو؟ ہائے 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 ہائے، اب کیسے ثابت ہو؟ آؤ میرے پاس آؤ، میں قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤں کہ اللہ نے ان کو اپنا وارث بنایا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، ہم نے لکھ دیا زبور و توریت میں صالح بندے میرے وارث ہوں گے. جب وارث وہ ہوں گے تو ابھی یہ نہیں کہ ہوں گے، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے توریت میں لکھ دیا تھا، پھر زبور میں لکھ دیا، اب قرآن میں لکھ رہے ہیں. اس کے معنی جب پہلی بار توریت میں لکھا تھا اسی وقت بنا دیا تھا، پھر زبور والوں کو بتایا کہ بنا چکے. اب نبی آپ امت کو بتائیے تم نہ بنانا، ہم بنا چکے. ہم بنا چکے. عرض کا لفظ رکھا، زمین کا لفظ رکھا. کیوں زمین کا لفظ کیوں رکھا؟ عرض کا لفظ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ پہلا دن جو اعلان کا تھا اس میں عرض تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، جو اللہ کا وارث وہی خلیفہ، اور خلیفہ کی پہچان یہ ہے عبد صالح ہو. صالح، اور صالح کے لیے ضروری عمل صالح کرتا ہو. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان ہو اور عمل صالح. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کر کر شرطوں کو محفوظ کر لیا. جہاں صبر نہیں ہوگا وہاں ایمان بھی نہیں، عمل صالح بھی نہیں، حق بھی نہیں. کربلا والوں کے علاوہ بھی کسی نے صبر کیا؟ یہ سر کٹا دوں اگر کوئی تھیسس لکھ کے یونیورسٹی کا پروفیسر دکھا دے کہ خلفاء میں کہیں پر بھی جتنے گزرے ہیں
آخر تک، ترک و تتار تک، اول سے آخر تک کسی ایک میں کوئی نمونہ صبر دکھا دے تو خطابت چھوڑ دوں۔ ہائے 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 ہائے، تمہیں یاد آ رہا ہو تو تم سنا دو، یزید بڑا صابر تھا، معاویہ بڑا صابر تھا۔ ارے کیا بیٹھے ہو، کیا ان کے بزرگوں نے کبھی کوئی صبر کیا؟ صبر اللہ صابرین کو پسند کرتا ہے۔ اچھا پسند کرتا ہے تو یہ سب صابرین ہیں۔ کیا بنی امیہ پیاسے رہے کہیں؟ کیا ان کی جوان اولادیں ماری گئیں؟ کیا ان کے گھر جلے؟ خلفاء کے گھر کبھی جلائے گئے ہوں تو بتاؤ، ان کی جوان اولادیں ماری گئی ہوں تو بتاؤ، خلفاء کی عورتیں اسیر بنائی گئی ہوں تو بتاؤ۔ ہے کیا چپ کیا بیٹھے ہو؟ جہاں جہاں یہ سب کچھ ہوگا صابرین وہاں ہوں گے، تو پھر ڈھونڈا جائے گا کہ یہ سب کیا کس نے۔ یہ صابرین ہیں، جملہ یہ قیمتی ہے، انہیں صبر پر مجبور کس نے کیا؟ تجھے صبر کیوں پسند ہے؟ صبر کیوں پسند ہے تجھے؟ کہ ہمیں صبر اس لیے پسند ہے کہ ہم اگر چاہتے تو اپنے صالح بندوں سے یہ کہتے کہ جو یہ کر رہے ہیں اس سے بڑھ کے تم ان کے ساتھ کرو۔ اگر ہم کہہ دیتے تو وہ رکتے بھی نہیں، اس لیے کہ مالک ملک ہم ہیں، طاقت ان کو ہم نے دی تھی۔ ہم نے ان سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم ان کے ظلم پہ خاموش ہو جانا، ہم نے نہ وہ کہا نہ یہ کہا، عمل ان پہ چھوڑا۔ انہوں نے صبر کو پسند کیا، ہم نے ان کو پسند کر لیا۔ انہوں نے صبر کو پسند کیا، ہم نے ان کو پسند کر لیا۔ اب یہیں سے ثابت کر رہا ہوں، جو شام غریبہ کی مجلس پڑی تھی اس کے نقطوں کو یہاں کامل کر رہا ہوں جو آج ٹی وی پہ پڑی تھی۔ انہوں نے خود صبر کو پسند کر لیا، اسی دن ہم نے بھی صبر کو پسند کر لیا، اس کے ساتھ ہم نے ان کو بھی پسند کر لیا۔ اسی صبر سے ثابت کر رہا ہوں، جب انہوں نے صبر کر لیا تو اپنے صبر سے بتایا یہی حق ہے۔ ہائے 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 ہائے، جب ان کا صبر کامل ہوا انہوں نے کہا یہی ایمان ہے، اور اسی صبر کے عمل کا نام ہے عمل صالح۔ چونکہ خلفاء صبر نہیں کر سکے اس لیے عمل صالح کسی کے پاس۔ بے صبرے ہو گئے۔ بھائی کیا کیا بے صبریاں بتاؤں؟ کتاب پڑھ لو، بے صبریاں اس میں لکھی ہیں۔ دن چڑھے، ابھی سورج ڈوبتا بھی نہیں تھا کہ میں روزہ کھول لیتا تھا۔ بے صبری، بے صبری۔ ظہرین نماز پڑھنے میں بحرین کا مال کا سارا حساب کتاب کر لیتا تھا۔ بے صبری۔ یہی تو کاش میں چڑیا ہوتا۔ بے صبری۔ کاش میں اونٹ کی مینگنی ہوتا۔ بے صبری۔
بے صبری. میرے پیچھے ایک رہتا ہے، کبھی کبھی وہ مجھے بہکاتا ہے، غلط کام ہو جائے مجھے راہ سے لگا دینا. بے صبری. صبر کہاں؟ اللہ کہہ رہے مجھے صابرین پسند ہے، صابرین پسند ہے. انہوں نے کہا روئے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، روئے جا. تو پھر کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ تلواریں لے کے نکل پڑتے؟ کیا کرتے؟ قتل عام کر دیتے؟ امام نے کہا بیٹھ کے رو، تلواریں نہ چلانا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، کسی کو مارنا پیٹنا نہیں. خود ہی اپنے آپ کو پیٹ لیا پیٹ لیا پیٹ لیا پیٹ لیا. دوسروں کو پیٹتے تو یہ بے صبری ہوتی کہ مہدی کے آنے سے پہلے انتقام شروع ہو گیا. یہ صبر ہے، یہ صابرین ہے اور اللہ کو پسند ہے. یہی عمل صالح ہے، یہی حق ہے، یہی ایمان ہے. والعصر، اس وقت کی قسم. عصر کے معنی معلوم ہے؟ عصر کبھی ختم نہیں ہوتا. اللہ کا عصر یعنی اللہ کا زمانہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. عصر روز آتا ہے نا. جس عصر میں صابرین بیٹھے ہوں اسی عصر کی قسم اللہ کھائے جا رہا ہے. عصر کی قسم صابرین صابرین یہ عباس کا عالم، یہ صابرین، یہ صابرین. نہ ملی حکومت تو کیا ہو گیا؟ نہ ملی حکومت کیا ہو گیا؟ حسین کو حکومت نہیں ملی، نہیں ملی. چوتھے امام نے نہیں لی، حسن نے ٹھکرا دی، نہیں لی. 11ویں تک کسی نے نہیں لی. تو ہم کب مانگ رہے ہیں؟ اچھا تو کیوں نہیں لڑتے ہم حکومت کے لیے؟ کیوں نہیں سیاسی پارٹیاں بنا کے الیکشن لڑتے؟ کم از کم انجولی میں تو ووٹ پڑ ہی جائیں گے. حسن رضا پرویز جیتا کہ نہیں جیتا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ تو ایک آدھ کونسلر تو ہمارے جیتی جاتے ہیں، تو وزیر کیوں نہیں جیت جائیں گے؟ لیکن ضرورت کیا ہے بے صبری کرنے کی؟ آخری حکومت تو ہماری بات. اچھا حکومت کسے کہتے ہیں؟ حکومت کسے کہتے ہیں؟ حکومت کہتے ہیں آرڈر چلانے کو. تو ہمارا آرڈر چلتا ہی نہیں، اس لیے ہماری حکومت نہیں ہے. جیسا آرڈر ہمارا چلتا ہے کوئی چلا کے دکھائے. جس دن ہم آ جائیں عباس کا علم لے کے راستے بند ہو جاتے ہیں. یہی ہے حکومت، یہی ہے حکومت. یہاں نہیں اتراؤ نا، اسلامی ملک ہے. نیو یارک کے راستے بند کروا دیتے ہیں. ارے سب سے بڑی جگہ ہے لندن کی پیکاڈلی اور آکسفورڈ اسٹریٹ، جہاں سوا تفریح کے کچھ نہیں ہوا صدیوں میں. ہم وہاں کے راستے بند کروا دیتے ہیں. یہ عباس کے علم کی یہ ہے عباس کے علم کی طاقت. اور یہ موضوع ہے قصر مسیب کا. وہاں بتائیں گے آپ کو، جب عزاداری پوری دنیا کی بتائیں گے. کسی نے آج تک ہمیں نہ منع کیا نہ روکا. وجہ تمہیں معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ آخری سلطنت ان کے پاس ہوگی. انہیں راضی کر کے رکھو. علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہا کرو شیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
راضی کرو، ان کو راضی کرو، صابرین کو راضی کر لو، بڑے کام آئیں گے یہ، اس لیے کہ یہ عباس کے لاڈلے ہیں، یہ عباس کے پیارے ہیں، عباس کو اس لیے پیارے ہیں، عباس کو یہ اس لیے پیارے ہیں کہ فخر سے عباس دیکھ کے کہتے ہیں ارے تم تو میرے حصے کا ماتم کرتے ہو، میرے تو ہاتھ ہی نہیں ہیں، رو دیے، اسی میں داد بھی ہے، اسی میں آپ سمجھے عباس کو تم کیوں پیارے ہو؟ یہ عباس کہتے ہیں ہمارے ہاتھ ہوتے تو ہم بھی اپنے آقا کا ماتم ایسے کرتے، تم ہمارے حصے کا ماتم کرتے ہو، ہمارے راج دلارے ہو، اس لیے عباس کو پسند ہو تم، تو اب عباس تمہیں تنہا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ولایت علی کی اور عباس مالک ولی ہیں، تو عباس کی ولایت چل رہی ہے، تقریر چونکہ لاہور میں کرایا ہے ولایت عباس پر، اس لیے آج دوہرا نہ سکا، ریکارڈ میں موجود ہے کاظم کے پاس، ولایت عباس پہ تقریر کر چکا کہ عباس کا ملک چل کیسے رہا، نگرانی کیسے ہو رہی ہے۔ 1932 جہاز بمبئی سے چلا، کپتان انگریز، عملہ انگریز، جہاز کو بصرے تک جانا ہے، زائر پانی کے جہاز سے جاتے تھے، ابھی بصرے تک پہنچا نہیں تھا، طوفانوں میں جہاز گر گیا، ایسا طوفان آیا، ایسی بارش، پانی ایسے اچھلے کہ جہاز اب ڈوبا، راہ نجات بمبئی کا اخبار رپورٹنگ کرتا ہے، رپورٹر کا نام راحت حسین ہے، وہ کہتا ہے میں خود اس جہاز میں تھا بحیثیت رپورٹر، اس لیے کہ زائروں کا قافلہ بمبئی سے جا رہا تھا، انگریزی جہاز تھا، جب طوفان آیا اور جہاز ڈوبنے لگا، کھڑکیاں بند کروا دی گئی، لوگ گھبرا گھبرا کر عرشے پر آ گئے، تو دیکھا سب نے کہ کپتان نے وہ کشتیاں جو جان بچانے کے لیے ہوتی ہیں وہ کھولی گئیں جہاز میں سے، اور پورا عملہ ان کشتیوں پر بیٹھ کر فرار اختیار کرنے لگا، کپتان بھی چلا، تو لوگوں نے کہا تم نہ جاؤ، اس مصیبت میں چھوڑ کے ہم کو، تم چلے جاؤ گے تو اس جہاز کو کون بچائے گا؟ کپتان نے پلٹ کر کہا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے لیے کیا ہم بھی اپنی جان دے دیں، تم جن کی زیارت کو جاتے ہو ان کو پکارو، ہم اب تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ تو تمام زائرہ خواتین بچوں کو گود میں لے کر عرشے پر زیر آسمان آ گئیں، یعنی کتنی اس میں سیدانیاں ہوں گی جنہوں نے سر کے بال کھولے اور فضاؤں میں پکارا، پانی کی لہروں پر صدا دی، عباس عباس ہم تمہارے آقا کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ ہو گئی تقریر، آپ جئیں اور سلامت رہیں، یہ شبیہیں دیکھ کر جو محبت کرے وہی اس کا فلسفہ سمجھ سکتا ہے۔ وہ جہاز جو آدھا ڈوب چکا تھا لہروں پہ بلند ہونا شروع ہوا، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ وہی کپتان میں عملے کے واپس آ رہا تھا، کشتیاں پھر جہاز میں جوڑی جا رہی تھی، عملہ اتر کے زینے طے کر کے اوپر آ رہا تھا۔ رپورٹر کہتا ہے آپ لوگ تو چلے گئے تھے، اب کیوں واپس آئے؟ کہ کشتیاں ہماری سمندر میں آگے بڑھی تھیں کہ ہم ساحل کی طرف نکل جائیں، کچھ دور بڑھے تھے کہ ہم نے پانی پر دیکھا کہ ایک سفید گھوڑا جلدی جلدی راستہ طے کرتا آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پرچم ہے، ایک نیزہ بھی ہے، لیکن ہم حیران ہوئے جب وہ قریب آیا کہ پرچم بھی ہے نیزہ بھی ہے مگر اس کے ہاتھ نہیں تھے، تو ہم حیران ہوئے پرچم کیسے سنبھلا ہوا ہے، یہ نیزہ کیسے سنبھلا ہوا ہے جبکہ اس کے ہاتھ نہیں ہے۔ اس کا لباس سبز تھا، پرچم اس کا سبز تھا، پانی پہ اس کا سایہ پڑ رہا تھا، اس نے وہیں سے ڈانٹ کر آواز دی
میرے آقا کے زائروں کو چھوڑ کر مت جاؤ، واپس جاؤ، واپس جاؤ جہاز میں۔ اور اس نے آگے بڑھ کر اسی نیزے سے جہاز کو نیزے کی نوک سے اٹھانا شروع کیا، جہاز پلن ہونے لگا، ہم تھر تھر کانپنے لگے اور جلدی سے واپس بھاگے۔ ہاں ہاں تمہارے عقیدے بڑے سچے ہیں، جس کو پکارا تھا وہی آ گیا، اب مجھے اس کا نام تو بتا دو، تم تو جانتے ہو گے یہ کون آیا۔ سب نے پکارا عباس آ گئے، عباس آ گئے۔ کیا پیار ہے عباس کو زائروں سے، حسین کے زائروں سے بڑا پیار ہے۔ کہتے ہیں پانی کا جہاز لوگوں نے دیکھا ہے جب کربلا کی طرف چلتا ہے تو بعض لوگوں نے دیکھا ایک گھوڑے سوار کا سایہ پانی پہ پڑ رہا ہوتا ہے، جیسے جہاز کے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب زائر گھر سے نکلتا ہے اسی وقت حسین آواز دیتے ہیں عباس میرے زائر گھر سے چل چکے، میرے زوار آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زوار ساتھ خیریت کے جاتے ہیں اور ساتھ خیریت کے اپنے گھر کو واپس آتے ہیں۔ وہ دور بھی تو گزر چکا جب ہارون نے کہا، متوکل نے کہا جو زیارت کو آئے اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس کے پیر کاٹ دو۔ کتنے لوگوں نے ہاتھ کٹوائے، پیر کٹوائے۔ اب کیا اس سے سخت دور بھی آئے گا؟ کیا بم کے دھماکوں سے کربلا کے زائروں کو روک دیں گے؟ یہ بتاؤ، کیا کچھ عراق میں نہیں ہو گیا؟ لیکن کربلا کی بھیڑ میں کمی نہیں آ رہی۔ عباس کے روضے پہ آج بھی تم نے دیکھا، عاشور کو ٹی وی پہ دکھا دیا، کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، لیکن جانے والے ہیں کہ رکتے ہی نہیں۔ کیوں ڈریں؟ کس سے ڈر جائیں؟ ملک تو عباس کا ہے، وفا تو عباس نے سکھائی ہے۔ ہاتھ پیر کیا ہیں، زندگی کیا ہے؟ ایسی زندگیاں۔ اللہ اکبر۔ جب حسین نے آواز دی تو حبیب و زہیر نے جواب دیا تھا 70 بار مار کر جلا دیا جائے اور آپ آواز دیں تو ہم اٹھتے جائیں گے اور آپ کی نصرت کرتے جائیں گے۔ محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے مرنے کے بعد بھی وفا نہیں بدلا کرتے۔ وفا کا ایک شجرہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ کیوں زائر رک جاتے؟ وہ بوڑھی تھی، وہ غریب تھی، لیکن زیارت کرتی تھی۔ ہم ہر سال جائیں گے، وعدہ ہے ہمارا۔ ہارون کے سپاہی دوڑ کے آئے، پیر کاٹے جائیں گے، ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ کہا ہاتھ کاٹ لو۔ ایک سال گئی، ایک ہاتھ کٹوا دیا، پھر دوسرے سال گئی، پھر دوسرے ہاتھ بھی کٹوا دیا، تیسرے سال گئی، ایک پیر کٹوا لیا اور پھر چلی۔ اب 2 ہاتھ نہیں، ایک پیر نہیں، صرف ایک پیر ہے، لیکن جا رہی۔ وہ آخری چیز، آخری پیر بھی کٹ گیا۔ اب کیسے جائے؟ اب تو زخمی پڑی ہوئی ہے، لیکن جانا ہے اس کو، وعدہ ہے اس کا۔ تو جانتے ہو کیسے چلی؟ جلتی زمین پہ کروٹیں لے کے چلی، آواز دیتی چلی آقا حسین موت دینا تو قبر پہ بلا کے دینا، راستے میں نہ مر جاؤں، راستے میں نہ مر جاؤں۔ کروٹ لے کر چلی، پکار رہی تھی۔ کچھ دور چلی تھی کہ کوئی گھوڑے سوار آ گیا، گھوڑا قریب میں رکا۔ میری رکاب سے لپٹ جا، اپنے بدن کو مس کر۔ اس نے اپنے بدن کو مس کیا کسی کے پیروں سے۔ آنکھیں بند کر لے، اس نے آنکھیں بند کی۔ چند لمحوں میں آواز آئی آنکھیں کھول دے، تو قبر حسین پر دیکھ تو صحیح، تیرے آقا کی قبر آ گئی۔ بس اتنا کہا مہربانی کرنے والے، مجھے قبر حسین تک پہنچانے والے، ذرا ہاتھ لا میں بوسے تو دوں، ہاتھ لا تاکہ میں منہ سے چوم لوں۔ نہ میرے ہاتھ نہ میرے پیر، آواز آئی جیسے تیرے ہاتھ کٹ گئے، عباس کے ہاتھ کٹ چکے۔
عباس کے ہاتھ تک چکے. اللہ اکبر. 11 محرم گزر گئی. 12 محرم. بنی اسد حیران تھے. سوار آ گیا گھوڑے پہ. قبریں بناؤ، ہم نقشہ بتاتے ہیں. چہرے سے نقاب تو ہٹائیے، آپ کون ہیں؟ چہرے سے نقاب ہٹائیے. کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، میں زین العابدین ہوں. حبیب کی قبر یہاں بنے گی، گنج شہیدہ یہاں بنے گا، خود کی قبر وہاں بنے گی. میرے بھائی علی اکبر کا لاشا یہاں لاؤ، لیکن حسین اور علی اکبر کا لاشا میں قبر میں اتاروں گا. تم ہٹ جاؤ. امام کے جنازے کو غیر معصوم ہاتھ نہیں لگاتا. بنی اسد آئے کہ سب دفن ہو گئے، قبریں بن گئیں. رو کے کہا سب کہاں دفن ہوئے؟ ابھی میرے چچا کا لاشا فرات کے کنارے. بس اب نہیں پڑھوں گا، مشکل سے 3 یا 4 منٹ. اور آپ کی زحمتیں، آپ کا شکریہ. کل بانی اعضا کی طرف سے شکریہ تھا، آج میری طرف سے صرف ایک چیز کا شکریہ کہ بہت پیار سے تم نے ذکر عباس سنا. ہم کیا دے سکتے ہیں؟ فقیر ہیں. جناب امیر کا بیٹا عباس ہی تمہیں عطا کرے گا. تمہارے اس پیار پر عطا ہوگی. دعائیں ہر دم میرے دل سے نکلتی ہیں تمہارے لیے. عزاداروں اور ماتمداروں کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں. جہاں بھی پڑھتا ہوں، جب بھی روزوں پہ جاتا ہوں، حج کو بھی جا چکا، مدینے بھی، مکے بھی، کربلا کی زیارتیں کی، شام کی زیارتیں کی، اردن میں جعفر طیار کی. اب کوئی زیارت میری باقی نہیں ہے، ہر قبر پہ ہو آیا ہوں. سمجھ لو کہ جب دعا میں کرتا ہوں تو ہر قبر پہ میری آواز جا رہی ہوتی ہے. مکے مدینے میری آواز جا رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ میں ہر جگہ کا زائر ہوں. اس لیے تمہاری دعا کی گونج ہر جگہ جاتی ہے جب منبر سے میں پکارتا ہوں کہ پروردگار ان کی دعاؤں کو سن لے، ان کی دلی مرادیں پوری کر دے. اب پڑھنے کو کچھ نہیں رہا. آؤ بنی اسد میرے ساتھ فرات کے کنارے چلو. قبر بنا دو. قبر بن گئی، لیکن تم لاشا نہ اٹھانا. یہ میرے چچا کا لاشا ہے. میں اپنے چچا کے احسانات نہیں اتار سکتا جو احسان میرے چچا نے کیے. لاشا لے کے قبر میں اترے. کیسے اتارا لاشا سید سجاد نے بیان نہیں ہو سکتا. جب لاش اتار چکے تو قبر میں کھڑے ہوئے اور کہا بنی اسد ذرا دور ہٹ جاؤ، قبر کے پاس سے دور ہٹو، مجھے کچھ چچا سے باتیں کر دیں. اور ایک بار اپنے آپ کو لاش عباس پہ گرا کر اپنا رخسار عباس کے رخسار پہ رکھ کر کا چچا آپ کو معلوم ہے آپ کے بعد کیا ہوا؟ بس ایک جملہ کا، چچا اگر آپ کے ہاتھ نہ کاٹے جاتے تو کیا پھوپھی اماں کی چالت؟ دیار بدیار پھرایا بازاروں میں، دربار میں. کل سن چکے قید سے آزاد ہو گئے. ماتم ہوا، کہتے ہیں 17 دن زینب نے ماتم کیا. بعض روایتوں میں 7 دن، بعض میں ہے 3 دن، لیکن 17 دن کی آخری روایت ہے. 17 دن جس مظلوم بہن نے ظالم کے دارالحکومت میں ماتم کیا ہو، کیا عالم ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ کئی ہزار عورتیں گھر سے نکل پڑی اور روٹی چیختی نکلی شام کی عورتیں اور اس گھر کی طرف چلی. راستے بھر گئے. ہر ایک چاہتا تھا کہ زینب کے قریب پہنچ کر تعزیت ادا کرے اور یہ کہے کہ ہم ان ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں. اے زینب، مظلوم کی بہن، زینب نے 17 دن میں یزید کے دارالحکومت کو فتح کر کے آرام سے کہلوا لیا کہ ظالم وہ ہے. وہیں اس کی رعایا سے کہلوا لیا کہ ظالم یزید ہے اور صف ماتم وہیں بچھا دی. اور اب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ابھی اور ٹھہریں گی؟ کہ بیٹا دل تو چاہتا تھا کہ اور ماتم کرتے،
لیکن بیٹا بھائی کی قبر بلا رہی ہے. زینب کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، بہن کب آؤ گی؟ چلو سید سجاد، پہلے کربلا چلیں گے، پھر بعد میں مدینے جائیں گے. کہلوا دو سواریاں تیار ہوں. بہت سجے ہوئے ہماریوں کے ناقے آئے، مخمل کے پردے پڑے تھے، بہت شفاف پردے پڑے تھے. زینب کی نظر گئی، بھائی کی سوگوار بہن ان ہماریوں میں بیٹھے گی، کہو اس سے کالے پردے ڈالے. سوگوار بہن بھائی کا ماتم کرنے کربلا جا رہی ہے. ہماریوں کے پردے بدل گئے. آج تک ہماریاں کالی ہیں، گلاب کے رنگ نہیں بدلے. زینب نے ہماریوں کے پردے کالے کر دیے تھے تو اب تک ہماریاں نکلتی ہیں تو سیاہی پردے پڑے ہوئے ہیں. آؤ زینب سوار کر دے. نہیں ہے عباس، ہم بٹھائیں گے ناقے پر. ام لیلا کہاں ہے علی اکبر جو تمہیں مدینے سے بٹھا کے ہماری پہ لائے تھے؟ آؤ ہم سوار کریں. ام فروا قاسم نہیں ہے، آؤ ہم سوار کریں. لیکن جب سب کو سوار کر چکی، دائیں جانب دیکھا، پھر بائیں جانب دیکھا، بھابھی ام رباب نظر نہیں آتی. ہزاروں عورتیں چاروں طرف ہماری کے کھڑی تھیں اور ایک شور گریا تھا. گریا کی چھاؤں میں زینب کو شام کی عورتوں نے رخصت کیا. کچھ عورتیں آگے بڑھیں کہ جب ہم آپ سے ملنے آ رہے تھے تو ہم قید خانے کی طرف سے ہو کے آئے تھے. ہم نے دیکھا قید خانے کی سلاخوں سے کوئی بی بی لپٹی ہوئی چیخ چیخ کے رو رہی تھی. سمجھ گئی کہ وہی تو ام رباب ہے. اللہ اللہ کیا گریا کیا تم نے. سب کو شام لے جائے خدا. جانا وہاں دیکھنا ننھی سی سکینہ کی قبر اب تو سونے کی ہماری ہے. پانی پہ باتیاں دیتے ہیں لوگ. بڑا ماتم ہوتا ہے سکینہ کی قبر پہ. بس زینب آہستہ آہستہ در زندہ کے پاس پہنچی. رباب در زندہ سے لپٹی ہوئی تھی. دوش پہ ہاتھ رکھا کہ سواریاں تیار ہیں بھابھی ام رباب چلیے. بس اتنا کہا شہزادی سکینہ اکیلی رہ جائے گی. میری بچی قید خانے میں اکیلی رہ جائے. کیا کہتی زینب؟ کیسے سمجھاتی؟ دیکھیے کیسے سمجھایا کہ بھابھی ام رباب علی اصغر بھی تو بلا رہا ہے. بس اصغر کا نام آنا تھا. در زندہ چھوڑ دیا کہ چلوں گی. ارے میری گود کا پالا اصغر. بہت روگے بس چند لمحوں کی زحمت. چونکہ آج چہلم ہے تقریر کو ختم کر رہا ہوں. چلو رباب. ہماری پہ رباب کو بٹھا دیا تو رباب کو اکیلے ہماری میں نہیں بٹھایا. جس ہماری میں رباب کو بٹھایا اسی میں خود بھی بیٹھ گئی. اور جب اس ہماری میں بیٹھ گئی اور ناقہ چلنے لگا تو ایک بار ہماری کا پردہ الٹا اور کہا شام کی رہنے والیوں ایک بچی زندہ میں اکیلی آئے. چراغ جلا دینا. جب شام ہو تو ایک شمع روشن کرنا. بہت لاڈلی بچی تھی ہماری، کبھی اکیلی نہیں رہی، بڑے گھرانے کی ہے، بڑے خاندان میں رہتی تھی. اکیلے میں اس کا دل نہیں لگے گا.
بہت روئے میں نے مختصر کیا. چہلم کا دن تھا 20 صفر. اندھے ہو گئے تھے جابر جو سلمان کے روضے میں ہیں، جہاں ابھی میزائل پھینکا گیا، وہی جابر جو صحابی رسول ہے. اب تو صحابیوں کا احترام بھی ختم ہوا جا رہا ہے. جابر اندھے ہو گئے تھے، بہت دور سے چل کے آئے تھے. غلام سے کہا تھا، غلام کا نام عطیہ تھا، کہ مجھے کسی طرح کربلا پہنچا دے، میں نے حسین کو گود میں کھلایا ہے. وہ لے کے آیا کہ بتا فرات کہاں ہے؟ مجھے کچھ نظر نہیں آتا. فرات آ گئی کہ میں فرات میں نہاؤں گا، پھر مجھے سفید لباس دینا، میں نہا کر سفید لباس پہن کر قبر پہ حاضری دوں گا. سفید لباس پہنا. اب جو آگے بڑھے نابینا تھے، غلام نے نالینیں سامنے رکھ دی. کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ آپ کی جوتیاں ہیں. کہ ہٹا لے، اب میں نالین نہیں پہنوں گا، اب میں کربلا میں آ گیا. دھوپ بہت تیز ہے، ریت جل رہی. کہ مگر تجھے کیا معلوم شیر زہرا کہاں ہے؟ یا حسین کا خون بہہ گیا، خون فاطمہ بہہ گیا. جانے میرا قدم کہاں پڑ جائے، ننگے پیر چلوں گا، بابا رہنا چلوں گا. جب قبر آ جائے، قریب آ جائے تو آواز دینا قبر آ گئی. غلام نے آواز دی، آقا قبر حسین آ گئی. قبر حسین آ گئی. اپنے آپ کو جابر نے قبر حسین پہ گرا دیا. دیکھیے پہلا زائر ہے جابر. حسین کا پہلا زائر لکھا جاتا ہے کتاب میں. قدرت نے خاندان کے کسی آدمی کو پہلا زائر کیوں نہیں بنایا؟ سادات میں سے پہلا زائر کیوں نہیں بنایا؟ ایک صحابی کو پہلا زائر بنایا تاکہ صحابی کو ماننے والے قبر حسین کی زیارت کو بدعت نہ کہہ سکے، سنت صحابی بن جائے. اس سے جابر پہلا زائر. اور یوں اپنے کو گرانے کے بعد میری طرف دیکھنا، قبر کے اوپر ایسے لیٹ گئے کہ دونوں ہاتھوں کو قبر پہ حمایل کر لیا، اور حمایل کرنے کے بعد زور سے قبر کے پائے تھام کر کہا، حسین جب تم نانا کے کاندھے پر آتے تھے مسجد میں تو میں پہلے تمہیں سلام کرتا تھا، میں کہتا تھا السلام علیکہ یا فرزند رسول، تو آپ فوراً جواب دیتے تھے اے جابر تم پر بھی سلام ہو. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ آپ نے جابر کو جواب نہ دیا ہو. آج میں سلام کروں گا. کیا وعدہ کرتے ہو حسین کہ جواب آئے گا؟ جابر نے ایک بار کہا السلام علیکہ فرزند رسول، آپ پر سلام. جواب نہیں آیا، جواب نہیں آیا. کہ حسین ناراض ہو کیا؟ کہیں اس لیے تو ناراض نہیں کہ میں تمہارے ساتھ کربلا نہیں آیا، میں نے تمہاری نصرت نہیں کی. اگر ناراض ہو تو جب بھی بتا دو کہ تم ناراض ہو، اور خوش ہو تو میرے سلام کا جواب دے دو. جواب نہیں آیا. غلام سے مخاطب ہوئے، کہا دیا جابر کو کیا ہو گیا؟ جواب آئے کیسے؟ جسم پہ سر ہوتا تو جواب آتا. بس یہ ابھی کہا تھا کہ جسم پہ سر ہوتا تو جواب آتا کہ قبر سے آواز آئی، جابر دور ہٹو، بہن آ رہی ہے، زینب کی سواری آ رہی ہے. غلام نے کہا ایک گرد اٹھی ہے، کارواں آ رہا ہے. کہا جابر میری شہزادی آ رہی ہے، مجھ کو دور ہٹا دے.
بس ہماری آئیں اور ایک بار کہتے ہیں کہ جب ہماریاں آتی ہیں تو ناکوں کو بٹھایا جاتا ہے، پھر ہماریاں اتاری جاتی ہیں، پھر اس میں سے بیویاں اترتی ہیں۔ لیکن آج کچھ عجیب ہوا کہ ہماریاں آ کے رک گئیں قبر حسین کے پاس، نہ کسی نے ناکا بٹھایا، نہ زینب کی ہماری کو اتارا، زینب نے اوپر سے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا، آواز دی بھیا زینب آئی۔ بھائی تم سلامت رہو، تم سلامت رہو۔ اب کچھ بھی نہ رہا پڑھنے کے لیے، جو بچا ہے کل حسن صغیر کے گھر پہ پڑھیں گے، اور پھر قصر مسیب میں سن لینا کہ مدینے یہ بیبیاں واپس کیسے آئیں۔ ایام عزا ختم ہو جائیں گے، زینب نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا۔ بھیا بھیا تم کو دکھاؤں نشان یا مدینے جا کے نانا کو دکھاؤ؟ یا نانا کو جا کے نشان دے؟ اور کیا کہتی؟ رخسار کو قبر پہ رکھ کے کہا بھیا چلتے وقت تم نے سکینہ کو میرے سپرد کیا تھا کہ اس بچی کا خیال رکھنا، اے بھیا سکینہ کو واپس نہیں لا سکی، مگر کیا کروں تم ہی تو آ کے قید خانے میں سکینہ کو لے گئے۔ ہاں بیبیاں قبر سے لپٹی تھیں اور چہلم کا دن تھا، کون کس کو تلاش کر رہی تھی، کون کس قبر سے لپٹی تھی؟ قبریں تو تھیں، لوگوں کو تسلی تھی، لیکن پتہ ہے کیا ہوا؟ شاید یہی تقریر ختم ہو جائے اور تابوت آپ کے سامنے آ جائے۔ راوی کہتا ہے ایک بی بی پورے میدان میں دوڑتی پھرتی تھی، اور جہاں مٹی کا ڈھیر نظر آتا اپنے آپ کو گراتی اور کہتی پروردگار کیا یہ ہے اصغر؟ میرا اصغر کہاں ہے؟ میرا علی اصغر کہاں ہے؟ یہ رباب تھی جو پکار رہی تھی اصغر کی قبر۔ حسینی کیسٹ سینٹر کی سال رواں کی نادر اور نایاب پیشکش، ندیم سرور، عرفان حیدر عابدی، حسن صادق، ساجد حسین، فرحان علی، نقی ذکی، صفدر عباس، اسد آغا، ناصر زیدی اور رضی رضوی کے علاوہ پاکستان کے دیگر مشہور نواخواں اور ہندوستان کے معروف نواخواں حضرات کے پردرد اور پر اثر نوحوں کے کیسٹس ہم سے دستیاب کریں۔